اچھا، آج ہم ایک بہت ہی اہم مواد پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان۔ جی ان کا ایک انٹرویو ہے یوٹیوب پر ماریو نوفل کے ساتھ، جی کافی تفصیلی ہے۔ ہاں، کافی تفصیل سے بات کی ہے انہوں نے اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے بیٹوں کی گرفتاری اور جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں اس پر اپنا نقطہ نظر، اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس اس انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم باتیں، جو الزامات، جی جو ذاتی تجربات انہوں نے شیئر کیے ہیں ان کو سمجھیں۔ جی ہاں، اور مقصد یہی ہے کہ جو کچھ علیمہ خان نے کہا ہے، ان کے خیالات، ان کے بیان کردہ واقعات وہ سامعین تک پہنچا دیں، غیر جانبداری سے، صرف جو مواد ہمارے سامنے ہیں، تاکہ ان کی نظر میں جو صورتحال ہے وہ سمجھ آ سکے۔ صحیح۔ تو گفتگو کا آغاز ہی کافی اب کہہ لیں ڈرامیٹک ہے۔ بالکل، بیٹوں کی گرفتاریوں سے۔ جی بالکل، پہلے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی گرفتاری کا ذکر کیا، جی بتایا کہ شام کا وقت تھا جی اور سادہ کپڑوں میں مگر مسلح لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ سادہ کپڑوں میں یعنی پولیس یونیفارم میں نہیں؟ نہیں، ان کے مطابق سادہ لباس میں تھے اور گھر میں آ کر عملے کے ساتھ بدسلوکی کی، ڈرائیور کو مارا پیٹا، یہ سب انہوں نے بتایا۔ اور گرفتاری کیسے ہوئی؟ کیا کچھ مزاحمت ہوئی؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ سیدھا اوپر گئے بیٹے کے کمرے میں، جیسے انہیں پہلے سے پتا تھا کہاں جانا ہے، اچھا۔ اور بیٹے کو اس کی چھوٹی بچیاں ہیں 1.5 سال کی اور 6 سال کی، ان کے سامنے بیوی بھی وہیں تھیں، گن پوائنٹ پر اٹھا لیا۔ شام 7:30 بجے کا وقت بتایا انہوں نے۔ یہ تو کافی پریشان کن بات ہے۔ جی، اور جاتے ہوئے فون، لیپ ٹاپ وہ بھی لے گئے، سی سی ٹی وی کی اسکرین اور کچھ کیمرے بھی، ایک باہر کے کیمرے کی فوٹیج تھی جو سوشل میڈیا پر آئی بھی تھی۔ تو گرفتاری کے وقت کوئی وجہ بتائی گئی، کوئی الزام؟ نہیں، یہی تو اہم نکتہ ہے جو وہ اٹھا رہی ہیں۔ کہتی ہیں فوراً کوئی الزام نہیں بتایا۔ بعد میں پولیس نے کہا کہ بیٹے کو 9 مئی 2023 کے واقعات کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ 9 مئی 2023، وہ تو 1 سال سے بھی پرانا واقعہ ہے۔ جی ہاں، اور اسی بنیاد پر پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ تو یہ جو تاخیر ہے اور پرانا کیس نکالنا، علیمہ خان کے نزدیک یہ سیاسی معاملہ ہے۔ سمجھ گئی۔ اور یہ صرف بڑے بیٹے کی بات تھی؟ نہیں، اس کے بعد وہ کہتی ہیں چھوٹے بیٹے شیرا کی باری آئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بتا رہی تھیں کہ جب وہ لوگ بڑے بیٹے کی عدالت میں پیشی کے بعد واپس آ رہے تھے تو گھر کے بالکل قریب گاڑیوں نے ان کے شوہر کی کار کو گھیرا۔ او خدایا۔ جی، اس کار میں ان کا بیٹا شیرا اور بہو بھی تھے۔ کہتی ہیں بیٹے کو کھینچ کر نکال لیا اور لے گئے۔ تو مطلب دونوں بیٹے اب پولیس کی حراست میں ہیں؟ جی، ان کے مطابق دونوں بیٹے، اور صرف بیٹے ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اپنے خلاف بھی گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان کے اپنے خلاف؟ جی ہاں، اور کہتی ہیں کہ تقریباً 70 سے 80 مقدمات ہیں ان پر۔ 70 سے 80 مقدمات؟ جی یہ تو یقین نہیں آتا۔ کس قسم کے الزامات ہیں یہ؟ اچھا، تو سارا فوکس پھر عمران خان پر ہی آ جاتا ہے۔ بالکل، ان کا پورا بیانیہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو خود 2 سال سے زیادہ ہو گئے جیل میں ہے۔ اور ان کی قید کے بارے میں کیا بتایا؟ حالات کیسے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ مکمل قید تنہائی میں ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ، مطلب بالکل اکیلے، کسی سے ملنا جلنا نہیں۔ 2 سال سے زیادہ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، اور یہ بھی بتایا کہ عمران خان کو مبینہ طور پر ملک چھوڑنے کی پیشکش بھی ہوئی تھی، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ اچھا، جیل میں حالات بھی وہ کہتی ہیں بہت سخت ہیں۔ قانونی حق ہونے کے باوجود گھر والوں کو ملاقات کی اجازت آسانی سے نہیں ملتی۔ کتابیں بھیجنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ کتابیں بھی نہیں، خاص طور پر تاریخ کی کتابیں، کہتی ہیں بہت مشکل سے پہنچ پاتی ہیں۔ نہ ٹی وی ہے، نہ اخبار، وکلا سے بھی ملنا بہت محدود ہے۔ یہ تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی لگتی ہے۔ ان کے مطابق تو ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے عمران خان کا ایک پیغام بھی سنایا جو شاید 19 اگست کا تھا۔ کیا پیغام تھا؟ کہ آپ کا کپتان سینہ تان کر کھڑا ہے، گھبرانا نہیں، یہ فاشزم ہے، ہمت نہیں ہارنی، میں قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، یہ الفاظ تھے ان کے۔ یعنی وہ اب بھی پرعزم ہیں؟ ان کی بہن کے مطابق تو بالکل۔ اچھا، اسی دوران سپریم کورٹ سے کچھ ضمانتیں بھی ہوئی تھیں، 8 مقدمات میں شاید۔ جی، اس کا ذکر بھی کیا، لیکن علیمہ خان کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ ضمانتیں تکنیکی بنیادوں پر دی ہیں، کیس کے میرٹ میں یعنی تفصیلات میں نہیں گئے۔ ٹیکنیکی بنیادوں پر؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب شاید کوئی قانونی نکتہ تھا یا طریقہ کار کا مسئلہ جس کی وجہ سے ضمانت مل گئی، کیس کی اصلیت پر بات نہیں ہوئی۔
ان کا خیال ہے کہ اگر عدالت میرٹ پر سنتی تو شاید ہائی کورٹ کی پوزیشن کمزور ثابت ہوتی۔ اچھا، تو یہ بھی کوئی مکمل ریلیف نہیں سمجھا انہوں نے؟ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بڑا کیس ابھی باقی ہے، القادر ٹرسٹ والا۔ ہاں، اس میں تو سزا بھی ہوئی تھی 14 سال کی شاید۔ جی بالکل، اور اس کیس میں ان کا الزام ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سماعت کے لیے تاریخ ہی نہیں دے رہے۔ کہتی ہیں کئی مہینوں سے مختلف بہانوں سے ٹال رہے ہیں۔ تو یہ عدالتی نظام پر بھی ایک طرح سے سوال اٹھا رہی ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے بات پھر بڑے سیاسی منظرنامے کی طرف جاتی ہے۔ انہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کا خاص طور پر ذکر کیا۔ جی، کیا کہا اس بارے میں؟ ان کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لیا تھا، اور وہ بھی کیسے؟ بغیر انتخابی نشان کے، بغیر کسی باقاعدہ مہم کے، بغیر جھنڈے کے۔ کہتی ہیں سویپٹ دی الیکشنز۔ بغیر نشان کے الیکشن جیتنا، یہ تو… جی، وہ اسے دنیا میں ایک غیر معمولی واقعہ قرار دیتی ہیں۔ لیکن نتائج تو کچھ اور آئے تھے۔ جی، تو ان کا الزام یہ ہے کہ اگلے دن بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے نتائج بدل دیے گئے۔ دھاندلی کا الزام؟ ہاں، اور کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے بھی تھے، انہیں اب ایک ایک کر کے 9 مئی کے الزامات میں نااہل کیا جا رہا ہے۔ یہ 9 مئی والے واقعات کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ ان کی نظر میں یہ کیا تھا؟ علیمہ خان نے اسے بالکل واضح طور پر فالس فلیگ آپریشن کہا ہے۔ فالس فلیگ یعنی یہ کہ یہ واقعات کسی اور نے جان بوجھ کر کروائے تاکہ الزام پی ٹی آئی پر آئے اور پھر کریک ڈاؤن کا جواز بن جائے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ کچھ سرکاری عمارتوں کو آگ ضرور لگائی گئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ان میں، جبکہ دوسری طرف ان کے مطابق سڑکوں پر جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے ان پر سنائپر رائفل سے فائرنگ ہوئی اور درجن بھر سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف تصویر ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ جی، یہ ان کا بیان ہے جو انہوں نے انٹرویو میں دیا۔ انہوں نے نوجوان نسل اور سوشل میڈیا کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ، تقریباً 60% نوجوان ہے، کوئی 110 ملین بنتے ہیں۔ جی، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان نوجوانوں کو معلومات تک سیدھی رسائی ہے۔ اب وہ پرانے طریقے کہ تشدد سے ڈرا دیا، آواز دبا دی، وہ اتنے کارگر نہیں رہے۔ یعنی انفارمیشن ایج کا اثر۔ بالکل، وہ اسے نسلی تبدیلی یا جنریشنل چینج کہتی ہیں کہ یہ نسل مختلف ہے۔ دلچسپ نکتہ ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات، انہوں نے عدلیہ کی آزادی پر بھی بہت تنقید کی۔ پہلے بھی ذکر ہوا تھا القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ جی، لیکن انہوں نے ایک آئینی ترمیم کا بھی حوالہ دیا، 26ویں ترمیم، جو اکتوبر 2023 میں آئی۔ ان کا الزام ہے کہ اس ترمیم نے عدلیہ کو ایک طرح سے حکومت کا محکمہ بنا دیا ہے۔ حکومت کا محکمہ؟ یہ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ اب جج صاحبان مبینہ طور پر بغیر ٹھوس ثبوت کے سزائیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھانجے حسن نیازی کی مثال دی۔ ہاں، ان کا ذکر پہلے آیا تھا، فوجی عدالت سے سزا ہوئی۔ جی، 10 سال قید۔ وہ کہتی ہیں یہ انصاف کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل اور پھر اتنی سخت سزا بغیر کسی شفاف کارروائی کے۔ ان کے مطابق تو مجموعی طور پر عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ شدید عدم اعتماد کا، اور یہی عدم اعتماد وہ موجودہ حکومت پر بھی ظاہر کرتی ہیں۔ حکومت کے بارے میں کیا خیالات تھے ان کے؟ انہوں نے موجودہ حکومت کو غیر قانونی کہا، کرپٹ کہا۔ ان کا موقف ہے کہ چونکہ یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، اس لیے انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ اور الزام لگایا کہ قومی اثاثے بیچے جا رہے ہیں، جیسے معدنیات ہیں، ایئرپورٹ ہیں، ریلوے ہے۔ کہتی ہیں یہ سرمایہ کاری نہیں، یہ تو ملک بیچنے والی بات ہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، نو آبادیاتی ذہنیت کے بارے میں۔ پولیس اور فوج کا ذکر تھا۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور فوج میں اب بھی وہ پرانی کولونیل ذہنیت ہے کہ ہم ریاست ہیں، عوام کچھ نہیں۔ اچھا۔ لیکن ساتھ ہی ایک دلچسپ دعویٰ بھی کیا کہ الیکشن میں ان کے خیال میں پولیس اور فوج کے اندر سے بھی 60 سے 70% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ یہ تو بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا کوئی ثبوت؟ نہیں، یہ ان کا اپنا اندازہ یا دعویٰ تھا جو انہوں نے انٹرویو میں پیش کیا۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں خاندان کے رد عمل کی طرف۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، بیٹے گرفتار، بھانجے کو سزا، ان کا اپنا رد عمل کیا ہے؟ خاص طور پر بھانجے حسن نیازی
کی سزا پر انہوں نے بات کی، 10 سال قید بمشقت، ریگرس امپریزنمنٹ۔ جی، یعنی سخت مشقت والی قید۔ ہاں، لیکن انہوں نے ایک عجیب سی بات بتائی کہ جب حسن نیازی اور کچھ دوسرے قیدیوں کو فوجی جیل سے عام جیل منتقل کیا گیا نا، تو ان لوگوں نے مبینہ طور پر خوشی منائی، جیسے کوئی آزادی مل گئی ہو۔ شاید عام جیل کے حالات کچھ بہتر ہوں گے، یا کم از کم فوجی نگرانی کا دباؤ کم ہوا ہوگا۔ یہ تو جیل کے اندر کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی بتایا کہ حسن نیازی جیل میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے قیدیوں کے گھر والوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ اپنے جذبات کے بارے میں علیمہ خان نے کہا کہ وہ اب کافی حد تک بے حس، مطلب نم ہو گئی ہیں ان سب واقعات سے، لیکن ساتھ ہی انہیں اپنے بیٹوں اور بھانجے پر فخر ہے۔ فخر کس بات کا؟ کہ وہ اس تبدیلی کے عمل کا حصہ ہیں، کہ وہ اصولوں پر کھڑے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، اور اس صورتحال میں کھڑے رہنا وہ اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کو وہ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے؟ نہیں، ان کے خیال میں یہ طاقت نہیں بلکہ گھبراہٹ ہے، یا شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی اندرونی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی اپنی تشریح ہے۔ اچھا، عمران خان کے اپنے بیٹے جو ہیں سلیمان اور قاسم جو باہر رہتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا؟ جی ہوا۔ علیمہ خان نے بتایا کہ وہ دونوں پاکستان آنا چاہتے ہیں، اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آ کیوں نہیں رہے؟ انہیں مشکلات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹوں نے برطانوی پاسپورٹ پر ویزا اپلائی کیا ہے تاکہ کونسولر پروٹیکشن رہے۔ برطانوی پاسپورٹ پر کیوں؟ ان کے مطابق انہیں حکومتی وزراء کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں، اس لیے وہ احتیاط کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ویزا مل گیا؟ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ ویزا دینے میں جان بوجھ کر دیر کی جا رہی ہے۔ ہوں اور یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے جیل میں عمران خان کو بتایا کہ ان کے بیٹوں کا ایک انٹرویو آیا ہے حال میں، تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی بہت جذباتی بھی ہو گئے۔ ظاہر ہے، باپ ہیں آخر۔ جی، کہ وہ مہینوں سے اپنے بیٹوں سے بات نہیں کر پائے ہیں، اور وہ جیل میں جج سے بار بار درخواست کرتے ہیں کہ بس ایک فون کال کروا دیں بیٹوں سے۔ یہ تو واقعی ایک انسانی پہلو ہے ساری صورتحال کا۔ بالکل۔ آخر میں کیا انہوں نے بین الاقوامی برادری یعنی دوسرے ممالک سے کوئی امید یا توقع ظاہر کی؟ نہیں، اس معاملے میں وہ کافی مایوس نظر آئیں۔ انہوں نے صاف کہا کہ انہیں عالمی برادری سے کوئی خاص امید نہیں ہے۔ مایوسی کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر دکھ ہے کہ جو ترقی یافتہ جمہوری ممالک ہیں، وہ اکثر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جانتے ہوئے بھی ان کے مطابق امیرتوں اور غیر قانونی حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ حمایت کیوں کرتے ہیں ان کے خیال میں؟ وہ اسے ٹرانزیکشنل تعلقات کہتی ہیں، مطلب مفادات کا لین دین، کہ یہ ممالک ان حکومتوں سے اپنے فائدے نکالتے ہیں، جیسے سستے داموں قومی وسائل، معدنیات وغیرہ خرید لیے۔ اچھا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ان کے ملک کے وسائل اس طرح غیر قانونی حکومتوں کے ذریعے باہر بھیج دیے جائیں۔ انہوں نے بل کلنٹن کا ایک حوالہ بھی دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کرپٹ لوگوں اور ان کے پیسے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا بین الاقوامی سیاست پر بھی تنقید ہے؟ جی، کہ اصولوں کے بجائے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو علیمہ خان کا انٹرویو ایک طرف تو ان کے خاندان پر گزرنے والی مشکلات، گرفتاریوں، مقدمات کی ایک ذاتی کہانی ہے۔ جی ہاں، بہت ذاتی سطح پر۔ اور دوسری طرف یہ پاکستان کے وسیع تر سیاسی منظرنامے، الیکشن، عدلیہ، انسانی حقوق، ان سب پر ان کے نقطہ نظر سے سنگین الزامات اور گہری تشویش کا اظہار بھی ہے۔ بالکل۔ اور جو ایک مرکزی خیال یا تھیم بار بار سامنے آتا ہے نا، وہ ہے مزاحمت کا، جبر کے سامنے کھڑے رہنے کا، ہمت نہ ہارنے کا۔ وہ عمران خان کو ایک علامت کے طور پر پیش کرتی ہیں، عوامی مقبولیت اور مزاحمت کی۔ اور خاندان کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی، وہ اسے ایک بڑی جدوجہد، ایک تبدیلی کے عمل کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ دباؤ اور گرفتاریاں اصل میں خوف کی علامت ہیں، طاقت کی نہیں۔ یہ ساری تفصیلات سن کر جو علیمہ خان نے اپنے انٹرویو میں بتائی ہیں، ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے جی، کہ جب کسی ملک میں، جیسا کہ اس انٹرویو میں تصویر کشی کی گئی ہے، سیاسی اور قانونی نظام پر اس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہوں، اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہوں، تو وہاں کے جو عام لوگ ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل جو اتنی بڑی تعداد میں ہے اور جسے معلومات تک بھی اب پہلے سے زیادہ رسائی ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی آزادیوں کے بارے میں، ملک کی سمت کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟
یہ تجربات چاہے کوئی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان کی سوچ پر، ان کی اجتماعی نفسیات پر کیا اثر ڈال رہے ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس گفتگو کے بعد سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔